اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ ایک چیز ہے جس میں جو ایکیڈیمیا ہے، جو یونیورسٹیز ہیں، وہ ریسرچ کرتی ہیں جو ان کے ملک کی انڈسٹری کے کام آئے، اور موسٹلی جو ماڈل ہے ڈیولپڈ کنٹریز کا، وہاں پہ جو پروجیکٹس رن کیے جاتے ہیں ان کی فنڈنگ گورنمنٹ نہیں دیتی، ان کی فنڈنگ ایکچولی جو ریسرچ کروا رہا ہے وہی دیتا ہے۔ سو سپروائزر ایک پروجیکٹ بناتے ہیں یا انڈسٹری ان سے رجوع کرتی ہے اور ان سے یہ ڈسکشن کرتی ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ یہ ہمارا پرابلم ہے یا یہ ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ہم ریسرچ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے روشنی میں ایک پروجیکٹ ترتیب پاتا ہے، اس کی ایک کاسٹ ڈٹرمن ہوتی ہے اور انڈسٹری وہ کاسٹ کمٹ کرتی ہے کہ جی ہم آپ کو اتنی فنڈنگ دیں گے، اور پھر سپروائزر اس سے ریلیونٹ اسٹوڈنٹس کو، ریسرچ اسکالرس کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں دونوں کا بینیفٹ ہے۔ یعنی جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کی ڈگریز، ان کو کوئی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، کوئی ماسٹرز کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، اور انڈسٹری کو ان کے معاملات کا کچھ نہ کچھ سلوشن مل جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ فیکٹر بالکل زیرو ایکچولی۔ یہاں پہ یونیورسٹیز میں جو مشرف کا دور تھا، ایک لمبا دور تھا، اس میں جب عطاء الرحمن صاحب منسٹر تھے تو انہوں نے بہت پیسے ایجوکیشن میں انہوں نے ڈائیورٹ کیے، اور ان کا ایک منترا تھا کہ جی پاکستان میں پی ایچ ڈیز کی تعداد بڑھانی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے لوگوں کو انسینٹیوائز بھی کیا، انہوں نے اسٹوڈنٹس کو باہر بھی بھیجا، جو اسٹوڈنٹس یہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے ان کو بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو اسٹائپنڈس دیے، جو ان کے سپروائزرس تھے ان کے لیے آنریریم مقرر کیے۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھیں، اور اگر کچھ تھی بھی تو بہت نامنل لیول کی تھی۔ انہوں نے اس کو اچھا لیوکریٹو لیول پہ اس کو ترتیب دیا، پھر انہوں نے بے شمار پیسہ یونیورسٹیز کو دیا، اور انہوں نے بے شمار اکوپمنٹ خریدے، بالکل جو وہ سوچ سکتے تھے، امیجن کر سکتے تھے، وہ اکوپمنٹ انہوں نے خرید کے رکھ لیے، اور اسی طرح سے ان کو اور گرانٹس، اور بہت سے لوگوں نے پروجیکٹ سبمٹ کیے، اور ان پروجیکٹس میں ان کو بہت ساری گرانٹس ملیں، اور وہ سارا کچھ ہوا۔ بٹ دی پرابلم از، اور جس پہ کچھ لوگوں کا شدید اعتراض ہے، جو زیادہ ریلیونٹ لوگ ہیں، ان کا اعتراض یہی ہے کہ دی کوالٹی آف ایجوکیشن جو پی ایچ ڈیز ہوئیں اور ہو رہی ہیں، ان کی کوالٹی انتہائی مشکوک ہے۔ مشکوک اس سینس میں ہے کہ وہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وہ اسی کام کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں یا تو، اور اگر وہ نیا کام کچھ کر بھی رہے ہیں تو پیورلی ایکیڈیمک ہے، اس کی کوئی کمرشل ویلیو نہیں ہے، یعنی اس سے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیٹھ کے آپ بہت باریک عجیب و غریب کوئی دور کی کوڑی لے آئیں اور اس گتھی کو سلجھا کے آپ بتائیں کہ دیکھیں جناب میں نے یہ زبردست بات نکال لی ہے، لیکن اس بات کا کسی کو پریکٹیکلی کوئی یوٹیلیٹی اس کی نہ ہو اور کسی کو اس کا فائدہ نہ ہو۔ یہ چل رہا ہے فارماسیوٹیکل میں۔ اب اس وقت تو فارمیسی ڈپارٹمنٹس مجھے پتہ بھی نہیں کہ کتنے ہیں، بٹ ایوری یونیورسٹی، پرائیویٹ یونیورسٹی ہیز اے فارمیسی ڈپارٹمنٹ، ایوری میڈیکل کالج، پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیز اے فارمیسی ڈپارٹمنٹ، اور یعنی بی سیوں فارمیسی کے اس وقت جو کالجز ہیں وہ چل رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں۔ اب فارماسیوٹیکلس اور فارمیسی ڈپارٹمنٹس دے رن ویری ویری کلوز ایکچولی، کیونکہ الٹیمیٹلی فارماسسٹ تو یہیں جائیں گے نا، کہیں پہ انڈسٹری میں جائیں گے، فارماسیوٹیکل میں یا فارمیسی میں جائیں گے، یا پروڈکشن میں جائیں گے، کوالٹی میں جائیں گے، مارکیٹنگ میں جائیں گے، فارماکو ویجیلنس میں جائیں گے، ریگولیٹری میں جائیں گے، بزنس ڈیولپمنٹ میں جائیں گے۔ یعنی اتنا یہ ان کا فارماسیوٹیکل کے علاوہ تو فارماسسٹ کہیں جا نہیں سکتے، چونکہ یہ ایک اسپیسیفک ڈگری ہے، تو لہذا وہ یہی کام کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود فارمیسی ڈپارٹمنٹس اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، وہ بھی اس سینس میں ہوتا ہے کہ اچھا فلاں ایونٹ ہم کر رہے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے، یا ہمیں اسپانسر کر دیجئے۔ ہاں ایک اور قصہ چلتا ہے کہ جی ہمارے بچوں کا 3rd 4th ایئر ہے تو ان کو آپ 4-6 ہفتے کی انٹرنشپ کروا دیجئے، وچ از آف نو کانسیکوینس ریئلی۔ آ جاتے ہیں بچے، آ کے 4-6 ہفتے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ ان کو مل جاتا ہے، اس کے اگینسٹ ان کو مارکس مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں سیکھا، اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یعنی جو اتنا قریبی ایک ڈائریکٹلی ریلیٹڈ انڈسٹری اور ایجوکیشن ہے، وہ آپس میں دے آر ناٹ
having any connection at all, تو باقیوں کی تو بات چھوڑ دیجیے پھر کہ فزکس والے اور کیمسٹری والے اور فلاں والے اور ایون ایگریکلچر والوں کا بھی ایگریکلچر سے کوئی خاص ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، وہ اپنی ریسرچ فرماتے ہیں، اور جو فارمرز ہے وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اس کے لیے اگر کوئی ریسرچ شاید کوئی ریلیونٹ ہو تو وہ کوئی جو ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل یا اور کوئی کرواتے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسنگ لنک ہے جس پہ بات تو ہوتی ہے لیکن جس پہ ابھی تک کوئی پریکٹیکلی کام نہیں ہوا۔ اس پہ فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا آپس میں ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونا چاہیے، ریگولر ہونا چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔